پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی حمزہ خلیل ہیں یو اے ای دبئی سے. عظمت الہی کیا ہے؟ بچے بڑی سادہ سی بات ہے، طے کرنا پڑے گا کہ عظمت ہے کیا، عظمت کسے کہتے؟ عظمت کے لیے بنیادی شرط دوام ہے. ایک بڑا عظیم پہاڑ ہے جی، کیا یہ ہمیشہ رہے گا؟ نہیں تو پھر اس کی عظمت کس کا؟ بڑا عظیم حکمران ہے، مر نہیں جائے گا، بے شک. عظمت کس کا؟ فانی ہے نا. بڑا عظیم شہر ہے، ہمیشہ رہے گا جی؟ نہیں، اجڑ جائے گا، پھر کیا فائدہ؟ بڑی عظیم سلطنت ہے، ہمیشہ رہے گی؟ نہیں جی، بکھر جائے گی. تو اگر اس پہلو سے دیکھیں تو ساری عظمت صرف اللہ کے لیے، جس کی ذات بھی ہمیشہ رہے گی، ساری صفات بھی ہمیشہ رہیں گی. باقی جو عظمتیں ہیں یہ ذلی سائے ہیں، ذلی ہیں، بروزی ہیں، سائے ہیں، عارضی ہیں، اس کی عطا کرتا ہے. تو عظمت الہی کیا نہیں ہے ہی صرف عظمت صرف الہی. عظمت الہی. باقی سب عارضی ہیں، سائے ہیں، سبحان وقتی ہیں. جوانی ہے، بڑی صحت ہے، ہمیشہ رہے گی؟ نہیں. جوانی رہے گی؟ نگاہ فلاں کی بڑی تیز ہے، رہے گی؟ نہیں. تو باقی عظمتیں وقتی لمحاتی ہیں. بھائی عظمت ہے ہی صرف اللہ کی. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، بالکل صحیح. مبارک علی ہیں ناروال سے. ان کے 2 سوال ہیں. پہلا سوال کہ فرعون کی لاش اب تک کیسے محفوظ ہے؟ اللہ کی مرضی. یہ تو قرآن میں اللہ نے نازل فرمایا تھا کہ جب وہ غرق ہونے لگا، اللہ بڑا کریم ہے، اس کی رحمت بے پناہ ہے. اس نے فرعون کے پاس بھی 2 نبی بھیجے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. بے وقوف ہے، بگڑ گیا ہے، تو کہتے ہیں میں خدا ہوں، عاجز بندہ ہے، اسے سمجھاؤ. اللہ اکبر. انبیاء کو فرما رہا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے بات پیار سے، محبت سے کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بگڑا ہوا ہے، سختی سے بات کرو گے تو بھڑک جائے گا، اسے پیار سے سمجھانا اور اسے کہنا کہ یہدیہ کا ہے رب کا فتح، آؤ تجھے اللہ سے ملا دوں، تجھے اللہ سے پیار ہو جائے. اللہ اکبر. اتنا کریم ہے اللہ اللہ کہ اکبر. بگاڑ کی حد پہ پہنچا ہوا فرعون ہے، 2 نبی بھیج رہا ہے، انبیاء کو پابند کر رہا ہے کہ موسیٰ آپ کا مزاج تیز ہے، وہاں تیزی نہ دکھانا، پیار سے بات دھیمے انداز میں. وہ قولا لہو قولا، دونوں بھائی نرمی سے بات کرنا، پیار سے، اور کہنا تیرے سارے گناہ معاف کر کے تجھے معرفت الہی عطا کر. سبحان اللہ، سبحان نہ اللہ. مانا، عذاب آ گیا، غرق دریا ہوا. جب موت قریب آتی ہے تو برزخ کھل جاتا ہے، فرشتے نظر آتے ہیں، فرشتے باتیں کرتے ہیں بندوں سے. قرآن میں وہ پوچھتے ہیں بندے سے فیما کنتم، روح قبض کرنے آتے ہیں تو کفر کفر کفر، تو کہتے ہیں کیا جھک مارتے رہے ہو، کہاں رہے ہو، کیا کرتے رہے ہو، اتنی عمر بسر کی، تمہارے جسم میں کہیں کوئی نور، کوئی روشنی، کوئی پاکیزگی، کوئی طہارت کچھ بھی نہیں، کیا کرتے رہے ہو، کہاں عمر ضائع کر. یہ سوال جواب ہوتے ہیں. مطلب تو فرعون کو بھی جب فرشتے اس کا کہا میں اب توبہ کرتا ہوں، میں موسیٰ کے رب کو، اللہ نے فرمایا الا وقد کنت من الکافرین، اب تیرے ماننے کا دیکھ کر تو سارے مانے. بالکل جب صحیح. میں نے 2 نبی تیرے پاس بھیجے تو نہ مانا، اب نہیں، اب میں تجھے غرق بھی کروں گا
اور پھر تجھے پانی سے نکالوں گا بھی اور تیری لاش کو ہمیشہ عبرت کے لیے رکھوں گا. یہ اس وقت اللہ قرآن اکبر. جب نازل ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے اس وقت فرعون سے کہا تھا کہ تجھے غرق کروں گا، تیری لاش نکالوں گا اور اسے عبرت کا سامان بنا کے. یہ ایک خدائی دعویٰ کرنے والا پڑا ہے، یہ بھی خود کو خدا کہلاتا تھا. بندو خدا کہلانا چھوڑ دو. اللہ اکبر. اللہ یہ اکبر. اللہ کے اس وعدے کے مطابق بیٹا پڑھی ہے، ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کی مانو، اپنی منمانا چھوڑ دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا دوسرا سوال ہے، کیا جنات انسان کی اخلاقی طور پر مدد کرتے ہیں؟ اب بندہ کیا کہے جی، کتا فارسی پڑھا سکتا ہے؟ ٹھیک کتا ہے، بھونکے گا بھائی. اس کا کام بھونکے گا. اخلاقیات اور وہ جنات میں، اور وہ پھر آپ کو سکھائیں گے. اور بھائی کیا الٹی بات کرتے ہیں. اخلاقی طور پر مدد کریں گے. مدد کیا کریں گے جنات؟ جنات کسی کی کیا مدد کریں گے؟ افضل حیات ہیں گجرانوالہ سے، کوئی ایسا وظیفہ عطا فرما دیجئے جس سے ذہن کو صاف رکھا جا ہاں سکے. بالکل، کسی دن تشریف لائے. سارا دن یہاں ایک بابا جی کی ڈیوٹی مقرر ہے وظیفہ سکھانے پر. کسی دن تشریف لائے، تھوڑا سا وقت نکال کر آئے اور لے جائیں. صحیح، بالکل ٹھیک. ذہن ہی نہیں، انشاءاللہ دل بھی صاف ہو جائے گا. دل بھی صاف ہو جائے گا. بالکل ٹھیک بات ہے. محمد عمران ہے قصور سے. قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک ہے، لیکن جہان تو صرف زمین پر آباد ہے اور تو کسی سیارے پہ کوئی مخلوق نہیں. ہوتی تو قرآن پاک میں اس کا ذکر ضرور ملتا. پھر یہاں جہانوں سے کیا مراد ہے؟ براہ کرم دین کی روشنی میں بیٹا زمین پر کتنے جہان ہیں؟ ذرا ان سے یہ پوچھیے، زمین پہ کتنے جہان ہیں اور جہان ہوتا کیا ہے؟ جہان ہوتا کیا ہے؟ اور ہر ایٹم میں، یعنی ایٹم وہ ذرہ ہے جسے آگے توڑا نہیں جا سکتا. بالکل ٹھیک. ہر ایٹم میں آگے پھر حیات ہے، مائنس پلس الیکٹرانک موجود ہے، تو اس کا ایک اپنا جہان ہے. کتنی قسم کی مخلوق ہے، ہر ایک کا ایک اپنا جہان ہے. ہر سیارے ستارے کی ایک اپنی ذمہ داری ہے، ایک ڈیوٹی ہے. وقت اس کے راستے متعین ہے، روشنی کی حد متعین ہے، اس کا زمین کے ساتھ ربط متعین ہے. اس سے جو زمین پہ تبدیلیاں آتی ہیں اس کا ایک اپنا جہان ہے. اور وہ سیارے بھی تو مخلوق ہیں. سارے مخلوق ہیں، اور خود ان میں بے شمار ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں، ان کی بھی راہیں، وقت، اوقات. اگر یہ ایک سورج ایک ایک لمحہ تاخیر سے نکلنا شروع کرتا تو آپ کے سال دن رات بدل چکے ہوتے. ایک ایک لمحہ پہلے نکلتا یا ایک ایک سوتر راستہ بدلنا شروع کر دیتا. اللہ اکبر. نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں. یہ سارے الگ الگ جان ہیں بچے، جان گنے نہیں جا سکتے کتنے ہیں. بالکل صحیح. اور رب ہوتا ہے بنانے والا بھی اور پالنے والا بھی، جو ہر ایک کی ہر ضرورت ہر وقت ہر جگہ پوری کر رہا ہو. اللہ وہ ہستی ہے جو ہر ایک کی ہر ضرورت ہر وقت ہر جگہ پوری کر رہا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. ان کا دوسرا سوال ہے کہ کیا اچھے اخلاق و کردار کے غیر مسلم بھی جنت میں نہ جا سکیں گے اگر وہ ایک مسلمان سے زیادہ حقوق العباد پورے کرتے ہوں؟ یہ جنت کیا ہے؟ جنت کی حقیقت کیا ہے؟ جنت ایک سرٹیفکیٹ ہے اللہ کی رضامندی کی. صحیح. جو سرے سے اللہ کو مانتے ہی نہیں، وہ سرٹیفکیٹ کہاں سے لے گا؟ اللہ اکبر. ایک بندہ یونیورسٹی میں داخلہ ہی نہیں لیتا، آپ اسے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. جنت بجائے خود کوئی شے نہیں ہے. جنت کی حیثیت یہ ہے کہ وہ رضائے الہی کی دلیل ہے. اس کے علاوہ جنت کی کوئی قیمت نہیں. سبحان اللہ. اچھا اس کو تھوڑا سا اور واضح کر دیجئے گا، کیونکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم عبادت کرتے ہیں یہ جنت کے لیے کرتے ہیں. نا عبادت کا معاوضہ پیشگی لیے ہوا ہے ہر بندے نے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون.
الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ بڑا لمبا ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے اگلوں کو پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، اس میں کتنی رویدگی، کتنی نعمتیں رکھیں، آسمان بنائے، سورج چاند ستارے، کتنے جہان، ایک انسان کی زندگی کے لیے سورج سے لے کر زمین کے ذرات تک کتنی نعمتیں بنائیں، اس لیے اس کی عبادت کرو۔ تم پیشگی لے سبحان چکے اللہ، ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ساری اللہ نعمتیں اکبر، تم پہلے لے اللہ چکے ہو، اکبر۔ اس لیے تمہارا حق نہیں کہ اب اس کی نافرمانی کرو۔ جنت یا آخرت انعام ہے، اجرت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، جو سبحان اللہ، اطاعت کرے گا اسے مزید انعام ملے گا، وہ انعام جنت ہے۔ اللہ جنت اکبر۔ اجرت نہیں ہے، اجرت ہم پہلے لے چکے۔ یہ تو سورہ بقرہ میں قرآن شروع میں جو دعوت دیتا ہے وہ کہتا ہے عبادت اس لیے کرو کہ تم اتنی نعمتیں لے چکے تم گن ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح یہاں ہمارے اس پروگرام میں بہت سارے کانسیپٹ بالکل تبدیل ہوئے ہیں، آج یہ کانسیپٹ اور تبدیل ہوا ہے کہ ہم عبادت کس لیے کرتے ہیں۔ نہیں، عبادت کی اجرت تو ہم لے چکے میرے بھائی، یہ ساری مخلوق اس کی ہے۔ میں وہاں کھڑا تھا کہ مجھے انسان بنا، میرا جسم اتنا بنا، میری اللہ صورت ایسے اکبر۔ بنا، وہ جانور بنا دیتا، گدھا بنا دیتا، ایک جنگل کا گیدڑ بنا دے، وہ قادر ہے۔ بے شک، بے شک۔ ایک انسان، ایک فلاسفہ کا قانون ہے کہ کبھی یہ بیٹھ کر سوچو کہ میں روئے زمین پر اکیلا ہوں، کوئی بنی آدم نہیں ہے، پھر اس نظام کو دیکھو، اللہ اکبر، یہ ارض و اللہ سما کا اکبر۔ سارا نظام ایک بندے کے لیے گردش کر رہا ہے۔ اس کے لیے سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، بادل بن رہے ہیں، بارش آ رہی ہے، رویدگی ہو رہی ہے، پھل لگ رہے ہیں، کھیت سبزہ دے رہے ہیں، پرندے گوشت دے رہے ہیں، جانور دودھ دے رہے ہیں، گوشت کا، ایک ایک بندے کے لیے یہ سارا جہان آباد ہے۔ اللہ خود اس اکبر۔ کے وجود کے اندر کتنی، یعنی 10 کھرب سیل ہیں ہر باڈی، ہیومن باڈی میں، کوئی سیل 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلتا، ریسائکلنگ ہوتی رہتی ہے، ہر سیل نیا بنتا رہتا ہے، 6 مہینے بعد پورا وجود نیا ہوتا ہے، ہر 6 مہینے بعد 10 کھرب سیل تبدیل ہو جائے۔ اسی سائیکل کو دیکھ لو کون چلا رہا ہے، کتنی ترتیب، کتنے نظم، کتنے ضبط سے چلا رہا ہے۔ آئی سائٹ کو دیکھ لو، زندگی بھر میں کتنی آئی سائٹ استعمال کی، کتنے بل بجلی کے دیے، اس کا کتنا بل دیا، کتنا دیا۔ سماعت، بصارت، سوچ، فکر، دماغ، کتنا کچھ استعمال کیا، کیا دے رہے ہو؟ عبادت کیا ہے؟ صرف یہ کہنا کہ شکریہ، مہربانی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صرف یہ کہنا کہ یہ آپ کی عطا ہے، عطا ہے، مہربانی۔ مہربانی، اللہ اکبر۔ شریعت کیا ہے؟ اللہ کی ان نعمتوں میں بے ضابطگی نہ کرنا، جیسے وہ کہتے ہیں ایسے استعمال کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کرنا۔ آپ یہاں آئے ہیں، ہم یہاں کھانا لگاتے ہیں، آپ سالن اٹھا کر حلوے میں اڈیل دیں، حلوہ اٹھا کر دال میں پھینک دیں، روٹی اکھاڑ کر سیویوں پر پھینک دیں، ہم کہیں یار یہ کیا بدتمیزی ہے۔ اس پلیٹ سے چمچ ہے اس کے ساتھ، اس کے پاس کانٹا پڑا ہے، وہ ہاتھ سے کھانے والی چیز ہے، یا جو آپ کو چاہیے وہ کھا لو، دوسرے کی پلیٹ مت چھینو، یہی شریعت ہے۔ کہ سارا جہان تمہارے لیے ہے، لیکن اس کا جو طریقے سے، قاعدہ اللہ نے بنا دیا اس سے طریقے سے کماؤ، اس طریقے سے کھاؤ، موج کرو۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ یہ پھر ہم یہ اللہ پر احسان کر رہے ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جتنا عبادت شکر کیا ادا ہے؟ کرنا چاہیں، صرف یہ کہ یار اللہ یہ ساری چیزیں تیری تیری عطا ہے، مہربانی، تیری تو نے مہربانی، مجھے تیری دی۔ عنایت، تیرے شکر گزار۔ بے شک، تو یار بے شک۔ اتنا کچھ لے کر اللہ اکبر، صرف یہ کہنا کہ جی آپ کی مہربانی، یہ ہم احسان کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اور اس پر ہم جنت میں اس کا انعام۔ انعام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں بغیر اللہ کی رحمت کے کوئی داخل نہیں۔ عرض کی رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا میں بھی۔
یا رسول اللہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، مخلوق کی نجات آپ کی شفاعت سے ہوگی، تو فرماتے یہ اللہ کی رحمت نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر بے شک میری شفاعت ہوگی تو یہ بھی تو اللہ کی اللہ کی رحمت ہے نا۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ تو میرے بھائی وہ جو کچھ عطا ہوگا وہ اس کی عطا، اس کا مزید انعام ہے۔ نام ہے، بالکل صحیح۔ حضرت جی وہی ہوا کہ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو ہمیں سوال اپنا SMS کیجیے، اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349552021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں اپنا سوال۔ تو almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے۔ اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔